برآمدے میں مڑتا ہوا وہ ایک دھچکے کے ساتھ رکا اور پچھلے پاؤں پر لوٹ آیا۔ وہ دو مریض ابھی تک باتیں کر رہے تھے۔ ایک کا چہرہ سوج کر کپا ہو رہا تھا، دوسرے کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، لیکن اس کے ہونٹ خوبصورت تھے اور چمکیلے زرد رنگ کے بال تھے۔ ان سے اگلے زخمی کے اوپر بوتل لٹک رہی تھی اور ربڑ کی نالی کے ذریعے اس کے جسم میں خون پہنچایا جا رہا تھا۔ اس سے اگلے کے بائیں ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلیوں پر خون آلود پٹی بندھی تھی۔ اس سے اگلا زخمی، اور اس سے اگلا، اور اس سے اگلا، وہ سب بھاری بیزار چہروں کے ساتھ لیٹے اور بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھوں میں دودھ دینے والے جانوروں کی سی بے بسی تھی۔ نعیم بے خیالی سے انہیں دیکھتا ہوا گزر گیا۔ اگلے موڑ پر اس کا سپاہی رائفل اٹھا کر اٹینشن ہو گیا۔ نعیم نے کندھے پر رائفل کو درست کیا اور سیڑھیوں کے اوپر جا کھڑا ہوا۔ نیچے دو گلہریاں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھیں۔ یکلخت بے حد گھبرا کر وہ مڑا اور برآمدے میں چلنے لگا، لیکن اگلے ونگ میں جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ اسی برآمدے میں چکر لگاتا رہا۔ وہ پہچان لے گا، ایک خیال بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ یقیناً، خدایا، یہ کیسے سخت جان لوگ ہیں۔ سیڑھیوں پر گلہریاں دمیں پھلائے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے سوچا۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ لا حول ولا قوت۔ مجھے اس طرف کے سپاہی کو چیک کرنا ہے۔ بہرحال، سوجے ہوئے چہرے والے نے اپنا بے تاثر چہرہ اٹھایا اور بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مضبوطی سے جبڑے پر جبڑا جمائے وہ اگلے ونگ میں مڑا اور سیدھا دیکھتے ہوئے چلنے لگا۔ سپاہی نے رائفل کندھے پر رکھ کر سلام کیا۔ وہ دیوار پر نظریں جمائے اس کے پاس کھڑا رہا۔ اس نے دیکھا ہے، اس نے دیکھ لیا ہے، یقیناً، قطعی۔ اس کے پاؤں ہل رہے تھے۔ وہ آدھا ایڑیوں پر گھوما۔ اب اس نے دیکھ لیا ہوگا۔ بازو سے دیکھنے پر میں پہچانا جاتا ہوں؟ پتہ نہیں، شاید۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ ہوا سے اس کی خالی آستین ہل رہی تھی۔ سامنے والے درخت کے میلے زرد پتوں پر بارش بہت دیر سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرا کیا کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس خیال نے اسے بے حد سکون پہنچایا اور وہ حیران ہوا کہ اب تک وہ کیا سوچتا رہا تھا۔ سامنے پچکے ہوئے گالوں والا ادھیڑ عمر جرمن کسان دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے سے گزر گیا۔ آگے جا کر وہ مڑا اور زخمی کے سرسوں کی طرح کے زرد کرخت نقوش والے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ نعیم دوبارہ اس کے سامنے سے گزرا۔ تیسری بار جب وہ اس کے قریب سے گزر رہا تھا تو زخمی نے آنکھیں کھول دیں اور سوئی سوئی بیزار نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ نعیم پر سے اس کی نظریں دوسری جاندار بے جان چیزوں کی طرح گزر گئیں۔ ان نظروں میں شناسائی کی رمق تک نہ تھی۔ نعیم نے دل میں عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ وہ غیر ارادی طور پر ایک لہجے کے لیے اس کے سامنے رکا۔ اسے اپنی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پا کر زخمی نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ نعیم نے حیرت سے اس کی گہری ملائم آواز کو سنا، جس کی اس کے چہرے سے کوئی مطابقت نہ تھی۔ آفیسر، مجھے مدد کی ضرورت ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولا۔ نعیم گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی یہاں دھوپ آ جائے گی، وہ تکلیف سے بول رہا تھا۔ ہر روز ایسا ہوتا ہے، یہاں کی دھوپ۔ میرا مطلب ہے اگر مجھے کمرے میں جگہ مل جائے تو۔ نعیم خاموشی سے اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، ایک مریض سخت تکلیف میں ہے۔ ڈاکٹر نے اکتائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک معمولی آپریشن کی تیاری کر رہا تھا۔ دھوپ ساری اس پر آ جاتی ہے۔ دھوپ تو ہر جگہ آ جاتی ہے، ڈاکٹر جھنجھلا کر بولا۔ میرا مطلب ہے ڈاکٹر کہ اگر اسے کمرے میں ڈال دیا جائے۔ وہ مریض پر جھک گیا۔ لیکن کیپٹن، نعیم آگے بڑھا، وہ سخت تکلیف میں ہے۔ ڈاکٹر اوزار برتن میں رکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ تمہارا بازو کیا گدھا چبا گیا تھا؟ مگر کیپٹن، وہ تو مریض جرمن۔ سب نے دیکھا کہ غصے کے مارے ڈاکٹر کے کان سرخ ہو گئے اور اس کی گردن کے بال اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور دانت پیس کر دھیما سا سور کہنے کے بعد اوزاروں پر جھک گیا۔ نعیم نے ایک آخری کوشش کی۔ کیپٹن سر، وہ میرے ایک دوست کی طرح ہے۔ اس کا چہرہ، بہت عزیز دوست، وہ فرانس میں مارا گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ تم برآمدے میں ترپال لٹکا سکتے ہو، ڈاکٹر نے جھکے جھکے کہا۔ سپاہی کی مدد سے ترپال لگا چکنے کے بعد وہ اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ زخمی اسی گہری نرم آواز میں بولا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں سارجنٹ۔ تم کہاں زخمی ہوئے تھے؟ ایگرنجو کی دلدل میں۔ تم؟ میں فرانس میں۔ نعیم نے جھوٹ بولا۔
اس نے آنکھیں میچ کر سر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے پتھریلے چہرے پر صرف ہونٹوں کے گرد ہلکا سا تبسم تھا۔ اس کے سینے پر چھوٹے چھوٹے سرخ دانے نکلے ہوئے تھے اور پسلی اور پیٹ پر پٹیاں بندھی تھیں۔ نعیم رائفل کے پٹے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے دل میں کہا۔ زخمی قیدیوں کا ہسپتال ایک قدیم گرجا گھر کے احاطے میں تھا۔ نعیم سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں داخل ہوا۔ زخمی بہت کم بات کرتا تھا۔ وہ ہر روز نعیم کو دیکھتا اور ہولے سے مسکرا دیتا۔ گو نعیم اسے دیکھتے ہی اس سے باتیں کرنے، اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہو جاتا۔ ہر روز اس کے پاؤں کے پاس رک کر وہ پوچھتا، کیسے ہو؟ جس کے جواب میں اس کے منجمد چہرے پر صرف ہونٹ مسکراتے اور وہ آنکھیں بند کر لیتا۔ نعیم کے دل میں بے چینی کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس روز نعیم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمکنے لگیں۔ نعیم گھٹنا ٹکا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم نے میری مدد کی تھی سارجنٹ، میں بھی تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ بات کرنے میں اس کی آنکھوں میں وہی نامعلوم سی نرمی آ گئی جس کو دیکھنے والا محسوس نہیں کرتا، لیکن بعد میں ہمیشہ کے لیے واضح طور پر یاد رہتی ہے۔ میں نے یہ کام اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ کل میری آخری پٹی ہوگی، میں کام کر سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے چیڑ کی لکڑی کا ایک ٹکڑا اور چند اوزار لا دو، میں تمہارا بازو بناؤں گا۔ اوہ، نعیم ہنسا، تمہارا بہت بہت شکریہ، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں خالی بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ گیا ہوں، لا دو گے؟ اس کی آواز کا خفیف سا ارتعاش نعیم کے کانوں میں گونجتا رہا۔ اچھا، اس نے سر جھکا کر کہا، تمہیں کون سے اوزار چاہیے؟ اگلے دن نعیم نے 3 اوزار اور چیڑ کا 2 فٹ لمبا ٹکڑا لا کر اس کے آگے رکھ دیا۔ ڈاکٹر سے بڑی چک چک کرنی پڑی۔ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا اوزاروں سے تم اپنا زخم کھول لو گے۔ زخمی مخصوص دھیمے انداز میں مسکرایا اور فوراً کام میں مشغول ہو گیا۔ مجھے بتا دینا چاہیے، اس نے بیرک میں لیٹے لیٹے 1000ویں بار سوچا اور اپنی جگہ پر کسمسایا۔ اس کی بے خواب آنکھیں جل رہی تھیں اور وہ بڑی دیر سے پشت پر لیٹا تاریک چھت کو گھور رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد نیند آنی شروع ہوئی اور ایک شدید تر کربناک کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ روزانہ رات کو اسی طرح ہوتا، نیند آتی مگر وہ سو نہ سکتا۔ بخار کی طرح جلتا ہوا خمار اس کی آنکھوں میں بھر جاتا جو آہستہ آہستہ اس کے سارے جسم کو گرفت میں لے لیتا۔ وہ جمائیوں پر جمائیاں لیتا، آنکھیں نیند کے بوجھ تلے بند ہو جاتی، جسم ڈھیلا پڑ جاتا، پھر ایک بے چینی اس کے دل سے نکلتی اور سارے جسم پر پھیل جاتی۔ وہ مرتے ہوئے بیل کی طرح جھرجھرانے لگتا۔ وہ انسانی جذبات کے شدید کربناک دور میں سے گزر رہا تھا۔ چند دنوں میں وہ نمایاں طور پر دبلا ہو گیا تھا اور بے خوابی کا خلا اس کی آنکھوں میں پھیل رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زخمی سپاہی اپنے کام کو جاری رکھے۔ ہر روز رات کو وہ فیصلہ کرتا کہ صبح جاتے ہی اس سے تمام اوزار چھین لے گا اور لکڑی کا وہ کمبخت ٹکڑا نوچ کر پھینک دے گا یا اس کو ساری بات بتا دے گا۔ لیکن ہر روز صبح برآمدے میں داخل ہوتے ہی اس کے حواس جواب دے جاتے اور اس کا ارادہ دوپہر کی برف کی طرح پگھلنے لگتا اور اسے دیکھتے ہی زخمی کے چہرے پر ہلکی سی منجمد مسکراہٹ پیدا ہوتی اور وہ جلدی سے جھک جاتا۔ یہ سب تم کیا کر رہے ہو؟ ایک روز نعیم نے خفگی سے کہا۔ وہ چہرہ اٹھا کر تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ اب میں بتا دوں گا، اب میں اسے بتانے والا ہوں سب۔ نعیم نے سوچا، سنو ایک بات تمہیں بتاؤں۔ زخمی اسی طرح دیکھتا رہا۔ نعیم نے اس کی کوری مخلص آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور ندامت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد جرمن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا تمہارے لیے کام کرنا اچھا نہیں۔ میں ٹھیک ہوں، لکڑی پر جھکنے سے پہلے اس نے کہا۔ بیٹھے بیٹھے نعیم کا جی گھبرانے لگا۔ تم باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اس نے پوچھا۔ کرتا ہوں، بہت کم۔ باتیں کروں گا تو کام کیسے ختم ہوگا؟ نعیم خاموش بیٹھا دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار وہ دھیان سے اس لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا جس نے ان چند دنوں میں ایک لمبی گول کلائی اور مضبوط محنتی انسانی ہاتھ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ وہ اسے گھٹنوں میں دبائے جھکا ہوا نہایت انہماک اور کاریگری سے انگلیوں کے جوڑ بنا رہا تھا۔ اس نے کام کرتے کرتے سر اٹھایا اور بولا، دوستی خاموشی اور محنت میں پرورش پاتی ہے۔ باتیں ہم بازاروں اور دکانوں میں کیا کرتے ہیں۔ تم میرے دوست ہو، نعیم نے مسکرا کر کہا۔ میں سمجھتا ہوں، مگر ہم تو دشمن ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ نہیں، وہ جھکا جھکا بولا، میں یہ سب نہیں سمجھتا، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سب میدان جنگ میں تھا۔ یہاں تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں نے تمہارے لیے محنت کی ہے، ہم دونوں دوست ہیں۔
پھر ہاتھ روک کر اس نے سر اٹھایا۔ سنو، ہیمبرگ کے قریب میرا گاؤں ہے، میں 30 سال تک وہاں رہا اور کسی سے نہیں لڑا۔ اب اگر واپس چلا گیا تو بھی کسی سے نہیں لڑوں گا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں اگر میں لڑا یا تم لڑے تو کون قصوروار ہے؟ مجھے سب پتا ہے۔ میں ترخان کا کام کرتا تھا، لیکن گاؤں کی عدالت والے مجھ سے آ کر مشورہ لیا کرتے تھے۔ یہ سب زندگی کا بہاؤ ہے، کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جانتا ہوں۔ اس کی آواز بلند ہو گئی اور آس پاس کے چند زخمی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ جلدی سے لکڑی کے ٹکڑے پر جھک گیا۔ باتوں کے جوش کی وجہ سے ابھی تک اس کے زرد ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ یہ محنتی ہاتھ ہے، نعیم لکڑی کو چھو کر بولا۔ یہ ایک ایماندار آدمی کا ہاتھ ہے، زخمی نے سنجیدگی سے کہا۔ زرد مٹیالے بالوں کی ایک لٹ اس کے ماتھے پر ہل رہی تھی۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز سے لوٹنے کے بعد نعیم پہلی بار رات بھر سویا۔ سونے سے پہلے اس نے آنکھیں بند کر کے دل میں کہا، کل میں اسے بتا دوں گا۔ آخر کیا فرق پڑتا ہے جب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورج گرجے کے کلش پر چمک رہا تھا جب وہ کمپاؤنڈ میں داخل ہوا۔ اس کے پاس جانے سے پہلے وہ دیر تک برآمدوں اور کمروں کے چکر لگاتا رہا۔ آج وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، آنکھیں بند کیے، دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ نعیم آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ کاہلی سے آنکھیں کھول کر مسکرایا۔ تم جاگ گئے؟ نعیم نے پوچھا۔ میں جاگ رہا تھا، مجھے پتا چل جاتا ہے جب تم آتے ہو۔ نعیم کا دل بیٹھ گیا۔ آج تم تر و تازہ نظر آ رہے ہو، جرمن نے کہا۔ مجھے ملٹری کراس مل گیا ہے، کل بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں پیشی تھی، آج میرا یہاں آخری دن ہے۔ جرمن کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ میں خوش ہوں، اس نے کہا اور کمبل میں سے اوزار اور لکڑی کا بازو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شکر ہے، کل میں نے اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ نعیم نے چیزیں اس کے ہاتھ سے لے کر جلدی سے بڑے کوٹ کی جیب میں ڈال لی۔ چند لمحے تک وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ تمہیں افسوس ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ کیوں؟ اپنے ملک میں ہوتے تو تمہیں بھی کراس ملتا۔ اوہ، وہ ہنسا۔ کیا فرق پڑتا ہے، میں اپنے گاؤں واپس جا کر کام شروع کرنا چاہتا ہوں بس۔ نعیم کھسک کر اس کے قریب ہو گیا۔ سنو، تم بھاگنا چاہتے ہو؟ جرمن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بتاؤ، نعیم نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اتنے عرصے میں وہ پہلی بار ہنسا، کسانوں کی طرح منہ کھول کر، گہری مختصر ہنسی۔ اوہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے افسوس ہے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ چند سال قید میں کاٹ کر میں واپس چلا جاؤں گا، دیانت دار آدمی کی طرح۔ مجھے یقین ہے یہ مجھے گولی نہیں ماریں گے، میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ بہرحال میں خوش ہوں کہ جنگ کے باوجود بھی ہم دوست بنے۔ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دیر تک وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے اور مصافحہ کرتے رہے۔ اب میں اسے بتا رہا ہوں، ابھی، اس نے سوچا۔ دوست۔ اس نے پورے قوت سے اس کا ہاتھ دبایا اور دیر تک دبائے رکھا، پھر گرم جوشی سے ہلانے لگا اور ہلاتا رہا۔ خدا حافظ۔ آخر بند ہوتے ہوئے گلے سے اس نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے برآمدے میں مڑ گیا۔ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھ کر اس نے آخری بار مڑ کر دیکھا۔ سامنے لیٹے اور بیٹھے ہوئے مریضوں کی لمبی قطار تھی۔ اس کے دماغ میں زور سے کوئی چیخا۔ جیب میں لکڑی کے ٹکڑے پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ مڑا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا جی چاہا کہ چیخیں مار مار کر روئے۔ باہر سڑک پر چند بچے ایک دوسرے کی قمیضیں پکڑے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ باب 2۔ ہندوستان۔ افسردگی سوختہ جانا ہے قہر میر، دامن کو ٹک ہلا کے دلوں کی بجھی ہے آگ۔ میر تقی میر۔ گاؤں کی سوئی سوئی گرد آلود فضا اسی طرح قائم تھی۔ ان برسوں میں روشن پور کے 20 نوجوان اجنبی سرزمینوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ جنگ کے میدانوں میں بکھرے ہوئے ان کے محبوب مضبوط جسم تیز دھوپ میں بخارات بن کر اڑ گئے، اور نئے سیلابوں نے، نئی آندھیوں اور طوفانوں نے ان کی ہڈیاں زمین میں دبا دیں۔ 20 عورتیں بیوہ ہو گئیں اور لڑکیاں محبت میں غریب ہو گئیں۔ روشن پور کی زمینوں میں سیلاب آئے اور فصلیں تباہ ہو گئیں، اور کسان قرضے اور بھوک کے نیچے جھک گئے۔ جانور بیماری سے مر گئے یا بھوکے کسانوں نے کاٹ کر کھا لیے، اور عورتوں اور بھینسوں کے دودھ سوکھ گئے۔ اور ایک وقت آیا جب پاگل آنکھوں والے کسانوں کے ڈھانچے گلیوں میں آوارہ پھرتے تھے، اور چھتوں پر بڑھے ہوئے پیٹوں والے زرد رو بچے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھتے تھے، تو اس سے گاؤں پر جلے ہوئے جنگل یا بمباری سے تباہ شدہ قلعے کا شبہ ہوتا تھا۔
لیکن نیا موسم اپنے پورے رنگ روپ اور آب و تاب کے ساتھ آیا۔ سیلاب کا پانی اتر گیا اور بارشوں سے گرے ہوئے مکانوں کی دیواریں کھڑی کی گئیں، اور ہر دم جوان ہوتے ہوئے لڑکوں اور بیلوں اور بوڑھے ہوتے ہوئے کسانوں نے سیلاب کی ڈالی ہوئی سیاہ زرخیز مٹی میں ہل چلایا اور گیہوں اور چنے اور دوسرا اناج بویا۔ دن رات کی کڑی محنت سے کھیتوں میں سبز ریشمی فصل اٹھی اور گندم کے دانوں میں گودا پڑا، اور عورتوں کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں اور ان کی کوکھ میں انسانی بیج بڑھنا شروع ہوا، اور تخلیق کی پرسکون شفاف فضا ہر طرف پھیل گئی۔ لڑکیوں نے نئے نئے جوانوں سے محبتیں لگائیں اور رو رو کر اور گمشدہ محبوب یاد کر کر کے انہیں بتایا کہ جنگ کیسی خراب شے ہوتی ہے۔ فصلوں کے درمیان کھڑے ہو کر کسانوں نے پرقناعت نظروں سے دیکھا کہ صبح کی تازہ بے ضرر دھوپ ان کی گلیوں اور مکانوں کی ممٹیوں میں داخل ہوئی، اور گہرے نیلے بے داغ آسمان کے مقابل مکڑی کے چمکیلے تار اور آگ کی بوڑھی میاں گاؤں کے اوپر اوپر لہرانے لگیں، اور بچے ان کو پکڑنے کے لیے شور مچاتے ہوئے دوڑے۔ پھر سورج اونچا ہوا تو دھوپ ان کے صحنوں اور دالانوں میں پھیل گئی، اور ایک خواب آلود مٹیالی گرد نے، جو زندگی اور کام کی علامت ہوتی ہے، گاؤں کو لپیٹ میں لے لیا، اور کھیتوں میں سے اٹھ کر وہ سائے میں آ بیٹھے اور دوپہر کا کھانا کھانے اور تمباکو پینے لگے، اور اس سارے وقت کو انہوں نے بڑے سکون اور دل بستگی سے برداشت کیا کہ جو کچھ گزرا وہ ہندوستان کے کسان کا مقدر تھا، اور ایسا ہوتا ہی آیا تھا۔ گاؤں کی سوئی سوئی گردآلود فضا اسی طرح قائم تھی۔ نعیم کو گاؤں میں رہتے چند مہینے ہو چلے تھے۔ وہ کبھی کبھی ہل چلاتا، لیکن کاشتکاری کی محنت کے اب وہ قابل نہیں رہا تھا۔ وہ شام کے وقت اکثر پنچایت گھر میں جاتا، اور بوڑھے جوان سبھی اٹھ کر اس کا استقبال کرتے۔ جوان سروں پر پگڑیاں رکھ لیتے اور بوڑھے اس کو اپنے برابر جگہ دیتے، کیونکہ وہ واحد شخص تھا جو ابھی تک روشن پور میں جنگ سے زندہ لوٹ کر آیا تھا، اور سینے پر امتیازی نشان لگاتا تھا، اور ایک مربع زمین جسے سرکار کی طرف سے ملی تھی۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر احترام سے رستہ چھوڑ کر چلنے لگتی، کیونکہ نعیم کی ماں نے انہیں بتا رکھا تھا کہ سمندر پار کے ملکوں میں کئی اجنبی عورتیں اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ انہیں چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس چلا آیا تھا۔ نعیم غریب الوطنی، مشقت اور اذیت کے ایک لمبے وقفے کے بعد گاؤں کو پرسکون خواب کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ وہ جی بھر کر کھاتا، سوتا، اور کبڈی کے مقابلوں اور بیل گاڑیوں کی دوڑ میں فوجی وردی پہن کر شریک ہوتا۔ وہ نہر کا پل پار کر رہا تھا جب سامنے سے 3 سوار نمودار ہوئے۔ یہ جوگندر سنگھ اور گاؤں کے 2 جوان ہوتے ہوئے چھوکرے تھے۔ نزدیک آ کر انہوں نے باگیں کھینچی اور بلند آواز میں اس کا حال پوچھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ نعیم نے پوچھا۔ وائے گرو کی فتح، سوروں کو دیکھ کر، جوگندر سنگھ بولا۔ ملے؟ ہاں، ایک جگہ ڈیرا ملا، ریوڑ کا ریوڑ ہے۔ پھر کل شکار ہے بڑا بھاری، چلو گے؟ رات میں ہم گڑھے کھودنے کو جا رہے ہیں۔ کل؟ نعیم نے کہا۔ تینوں سواروں نے باگیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ ایک نیزہ ٹکیا یعنی سورج اٹھنے پر آ جانا، لسی ہمارے ساتھ آ کر پینا۔ جوگندر سنگھ سر پر دوڑتی ہوئی گھوڑی پر سے مڑ کر چلایا اور پل پر سے اتر گیا۔ اوپر بارش ہوئی ہے، نہر کے گدلے پانی کو دیکھ کر نعیم نے سوچا۔ صبح وہ سو کر اٹھا تو دوارے کے باہر ہلکا ہلکا شور ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے پتلون ٹانگوں پر کھینچی اور فوجی بوٹ پہن کر جمائیاں لیتا ہوا باہر نکل آیا۔ احاطے میں رک کر اس نے سفید بیلگام کی گردن کا زخم دیکھا اور فیصلہ کیا کہ شکار پر جانے سے پہلے اس پر دوائی لگائے گا۔ پہلے اس نے گھوڑی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کے پچھلے دونوں گھٹنوں کو انگلیوں میں لے کر باری بار دبایا۔ گھوڑی کی پھڑک سے اسے اندازہ ہو گیا کہ جانور تازہ دم ہے اور سواری کے لیے تیار ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ماں کو، جو دودھ بلو رہی تھی، ہدایت کی کہ کام چھوڑ کر اس کی باغ مرمت کرنا شروع کر دے۔ پھر اس نے کونے میں سے تھوڑی سی خشک گھاس اٹھا کر گھوڑی کے آگے ڈالی اور علی کو، جو دروازے میں کھیل رہا تھا، ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کی پشت پر بٹھا دیا۔ بچہ اس کے بال پکڑ کر گردن کے ساتھ چمٹ گیا اور اس کی ماں کپاس کے ڈھیر کو چھوڑ کر اس کی طرف بھاگی۔ نعیم ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ احمد دین کے گھر کے آگے چند لوگ جمع تھے۔ نعیم نے جمائی لے کر جوہر پر اور سکھوں کے باغ پر اور سارے آسمان پر نظر دوڑائی۔ یہ ایک سو کر اٹھے ہوئے کسان کی طرح تر و تازہ اور خوشگوار صبح تھی، جب دھوپ نے ابھی ابھی درختوں کو چھوا تھا اور ان پر ننھی ننھی چڑیاں ناچ رہی تھیں۔ دائیں ہاتھ والے مجمع میں شور بڑھ گیا۔ احمد دین اپنے دروازے پر کھڑا غصے میں چیخ رہا تھا۔ روشن آغا کا منشی
گھوڑی کی باگ تھامے اپنے چند خاص آدمیوں میں گھرا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بھاگ جاؤ، کچھ نہیں ہے، بازو ہوا میں نچا کر احمد دین چیخا۔ منشی نے حقے کے دو لمبے لمبے کش لیے اور گردن ٹیڑھی کر کے کڑے چالاک لہجے میں بولا، ہم تمہارے دالان کی تلاشی لیں گے، تم میرے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتے، میں دعویٰ کر دوں گا۔ احمد دین چیخا۔ اس کی پگڑی کھل کر زمین پر گھسٹ رہی تھی اور خاک آلود داڑھی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ آستین شانے پر سے پھٹ چکی تھی اور غم و غصے کے آنسو اس کے رخساروں کی گہری سیاہ جھریوں میں بہہ رہے تھے۔ میں بتلاؤں گا کہ تم نے مجھے پیٹا، میری بے عزتی کی، میری پگڑی اتاری، میری داڑھی نوچی، کیا میں چور ہوں؟ بھاگ جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے منشی کی طرف انگلی ہلائی لیکن اس کا گلا بند ہو گیا۔ کچھ دیر تک منشی کھڑا بوڑھے کسان کو عورتوں کی طرح مٹھیاں چھاتی میں دے کر روتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے دل میں اس مخصوص خوف نے سر اٹھایا جو پکی عمر کے سادہ لوح دہقانوں اور مزدوروں کو روتے دیکھ کر ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کو لے کر چپ چاپ ایک طرف کو چل پڑا۔ نعیم آہستہ آہستہ چلتا ہوا احمد دین کے پاس جا کھڑا ہوا، جو اب بے کواڑ کے دروازے میں بیٹھ گیا تھا اور آنسو اس کے رخساروں پر خشک ہو رہے تھے۔ صرف ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس کھڑا رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے چچا؟ نعیم نے پوچھا۔ موٹرانہ لینے آئے ہیں، احمد دین کے بجائے لڑکے نے جواب دیا۔ موٹرانہ؟ روشن آغا نے موٹر خریدی ہے، پھر ہمیں موٹرانہ دینا پڑتا ہے۔ نعیم نے ہوا میں دیکھتے ہوئے لمبی سی این کی اور کچھ نہ سمجھ کر گھبرا گیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، دیکھو، وہ لڑکے پر جھک کر بولا، یہ موٹرانہ کیا ہوتا ہے؟ جاگیردار نے موٹر خریدی ہے، ہمیں اناج دینا پڑتا ہے۔ لڑکے نے کہا، کتنا؟ یہ زمین کے حساب پر ہے، ہمارے پاس 20 ایکڑ ہے اور ایک جوڑی ہے، میں نے ایک دھڑی دیا ہے۔ روشن آغا کے حصے میں سے؟ نہیں، اپنے حصے کا۔ کیوں؟ لڑکا سٹپٹا گیا۔ بس ہم پر لازم ہے۔ میں ضرور دیتا، احمد دین نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ 100 دفعہ دیتا چودھری، پر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر میں موٹرانہ دے دوں تو 8 مہینے بھوسا کھانا پڑے۔ یہ دیکھو، اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ میں نے ساری زمین میں پھینک دی ہے، کسی نے میری مدد نہیں کی، میں نے خود ساری بوائی کی ہے۔ میرا بیٹا جنگ میں مارا گیا ہے اور آج انہوں نے مجھے پیٹا ہے۔ میری داڑھی، اس نے لرزتے ہوئے بدصورت ہاتھ نعیم کے آگے پھیلائے رکھے جن کے پورے خشکی کی وجہ سے تڑخ چکے تھے۔ نعیم جیب میں ہاتھ دیے سر جھکا کر چلتا ہوا واپس آ گیا۔ نیاز بیگ چمڑے کے تاگے سے باغیں مرمت کر رہا تھا۔ تم نے بھی موٹرانہ دیا ہے؟ صحن میں کھڑے ہو کر اس نے خفگی سے پوچھا۔ ہماری تو اپنی زمین ہے، ہم کیوں دیں گے؟ اس کے باپ نے چھاتی پھلا کر کہا۔ ہمارے نزدیک آنے کی ان میں ہمت ہے؟ سب کو سلا دوں، ہم نے کراس جیتا ہے، کوئی مذاق ہے؟ آنکھوں کے کونوں میں سے بیٹے کو دیکھتا ہوا وہ باغیں مرمت کرتا رہا۔ نعیم نے چولہے پر سے پکی ہوئی مٹی توڑی، اسے ہاتھ میں ملا، پھر اس میں کڑوا تیل ڈالا، چھت کے کونے میں سے مکڑی کا جالا انگلی میں لپیٹ کر اتارا اور اس میں ملا دیا، اور پھر اسی مقدار میں بیل کا گوبر اس میں ملا کر اس کی لئی بنا لی۔ یہ مرہم بیل کے زخم پر لگانے کے بعد اس نے اپنے فوجی تھیلے میں سے سفید پٹی نکالی اور باپ کی مدد سے اس پر باندھ دی۔ اگر تم اسے خرگوش کے بچے کی طرح رکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ کھیت میں کام کر چکا۔ نیاز بیگ پٹی باندھتے ہوئے جھلایا۔ جنگ میں یہ مرہم بڑا کام دیتا ہے، مگر اس میں خچر کا گوبر بہتر رہتا ہے، نعیم نے کہا۔ پھر اس نے گھوڑی پر زین کسی اور باگیں اس کے منہ میں ڈالی۔ نیاز بیگ کھڑا چوڑی اداس آنکھوں کے ساتھ اسے نہایت ہوشیاری سے ایک ہاتھ کے ساتھ سب کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب نعیم نے ٹوپی سر پر جما کر کونے میں سے نیزہ اٹھایا تو وہ بولا، لسی نہیں پیو گے؟ سکھوں کی طرف پیوں گا، شکار پر جا رہے ہیں۔ وہ اچک کر گھوڑی پر سوار ہوتے ہوئے بولا۔ گھوڑی بغیر کواڑ کے دروازے کو پھلانگ کر غائب ہو گئی۔ جنگل گھنا تھا اور وہ شیشم، کیکر اور جنڈ کے درختوں کے نیچے نیچے 3 میل تک چلتے گئے۔ جگہ جگہ پر مردہ کوے اور دوسرے چھوٹے موٹے پرندے مرے پڑے تھے۔ چاروں طرف گلے سڑے پتوں اور پرندوں کی بٹیوں کی تیز جنگلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ نیم تاریک جنگل میں گھڑ سوار منڈاسے باندھے، نیزے اٹھائے، اونچی نیچی زمین پر سے ہوتے ایک کھلی جگہ میں آ کر رک گئے۔ یہاں پر درخت کم تھے اور سورج کی روشنی ہموار زمین پر پڑ رہی تھی۔ کھلی جگہ دیکھ کر گھوڑے زور سے ہنہنائے۔ ایک سوار نے بڑی سی گالی دی، جگہ دیں گے سالے، اور نیزے کا دستہ گھوڑے کے سر پر دے مارا۔ وہاں پر سب اتر پڑے۔ سورج سر پر پہنچ چکا تھا، اس وقت آرام کر رہے ہوں گے، یہ ان کے آرام کا وقت ہے۔ گالی دینے والا سوار نعیم کو شکار کے باریک نقطے سمجھانے لگا۔ سوتے میں سے جگایا جائے تو اندھا ہو جاتا ہے، پھر اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔
جدھر ہانک دو چلا جائے گا، اور اگر سامنے سے آ رہا ہو تو اپنی جگہ مت چھوڑو، دل میں خوف مت لاؤ، کھڑے رہو، جب بالکل نزدیک آ جائے تو ایک دم سامنے سے ہٹ جاؤ، سیدھا نکل جائے گا، یہ 10 گز کے اندر اندر نہیں مڑ سکتا۔ اور تم ہانکے میں رہنا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے نعیم کے لکڑی کے بازو پر نظر ڈالی۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں، تم دلیر آدمی ہو، جوانوں سے لڑے ہو، یہ تو سور ہیں، پر یہاں بڑے تگڑے جوانوں کی ضرورت ہے، سمجھے؟ تم ہانکے میں رہنا، بس۔ انہوں نے رات کے کھودے ہوئے گڑھوں میں سے گھاس اور لکڑیاں نکالی۔ ایک قطار میں 7 گڑھے تھے۔ جوگندر سنگھ اور 6 دوسرے جوان اپنے اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں اتر کر بیٹھ گئے، اس طرح کہ ان کے گھٹنے زمین میں گڑے ہوئے تھے اور صرف سر زمین کی سطح پر نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے نیزے سیدھے زمین کے ساتھ لٹا دیے، سر اور منہ پر کس کر منڈاسے باندھے اور ہانکے کا اشارہ دیا۔ نیزوں کے دستے ان کے کندھوں پر جمے رہے۔ ہانکے والے سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جنگل میں غائب ہو گئے۔ گھنے درختوں میں سے لمبا چکر کاٹ کر وہ آدھے میل پر اسی سیدھ میں آ نکلے اور چڑھائی کرتے ہوئے سپاہیوں کی طرح سیدھی قطار میں بڑھنے لگے۔ شیشم کے ایک جھنڈ میں انہیں سوروں کے ایک ریوڑ کے ملنے کی امید تھی، لیکن وہ انہیں توقع سے پہلے ہی مل گئے۔ یہ ان سیاہ فربا طاقتور جانوروں کا ایک بہت بڑا ریوڑ تھا جس کا سواروں سے اچانک سامنا ہو گیا۔ سواروں نے صورت سے پھیل کر نصف دائرہ بنایا اور انہیں گھیرے میں لے کر شور مچاتے ہوئے اس سمت میں ہانکنے لگے جدھر شکاری بیٹھے تھے۔ سارا جنگل قیامت کے شور سے جاگ اٹھا، پرندے پھڑپھڑا کر اڑے اور چھوٹے چھوٹے جنگلی جانوروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ سوار اپنے نیزے سروں سے اوپر اٹھائے چیخیں مارتے ہوئے ہانکا لگا رہے تھے۔ سور اس اچانک حملے سے گھبرا کر چیخیں مارتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ نکلنے کی کوشش میں آخرکار اسی سمت میں بڑھتے جا رہے تھے جدھر کو ہانکے جا رہے تھے۔ اس وقت انسانوں، سوروں اور گھوڑوں کی چیخوں میں امتیاز کرنا ناممکن تھا۔ نعیم نے سارے جسم میں مکمل سرور کی وہ لہر دوڑتی محسوس کی جو انسان ہر انسانی قید سے آزاد ہو کر عمدن جانوروں کا رویہ اختیار کرتے وقت محسوس کرتا ہے۔ اس جنگلی ماحول میں جان لینے کی قدیم ظالم انسانی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ آخر ٹھگنے بدصورت درندوں کا جلوس کھلی جگہ میں داخل ہوا اور شکاریوں کے سر گڑھوں میں غائب ہو گئے۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے ناک کی سیدھ میں جا رہے تھے۔ یکدم 5 گز کے فاصلے پر نیزوں کے سرے بلند ہوئے اور سور اپنی تمام تر برق رفتاری اور بوجھ کے ساتھ ان کے ساتھ ٹکرائے۔ نیزے ان کی گردنوں، سینوں اور شانوں میں اتر گئے۔ زخمی جانور پیچھے ہٹے، چیخ مار کر آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، لیکن فولاد کی تیز انی کے آگے ان کی پیش نہ گئی، اور نیزہ جو صرف آگے ہی آگے جا سکتا تھا ان کی فربا گندھی ہوئی چربی کی تہیں پھاڑتا ہوا نیچے اترتا گیا۔ نیزے کے دستے شکاریوں کے کندھوں میں گڑے جا رہے تھے اور وہ دانت پیس کر زور لگاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے انہیں تھامے بیٹھے تھے۔ پہلے حلے میں صرف 2 جانور رکے۔ سوار پھیل کر 2 حصوں میں بٹ گئے اور گھوڑوں کو ایڑ لگا کر ریوڑ کے جنگل میں غائب ہونے سے پہلے ان کے آگے پہنچ کر انہیں واپس موڑ لائے۔ شکاریوں نے گڑھوں میں پانسا پلٹ کر پوزیشن لی اور نیزے پیچھے سے آنے والے گلے کے سامنے کر دیے۔ جوگندر سنگھ کی سیدھ میں ایک سور آیا۔ اس نے دانت پیس کر نیزہ اس کے سینے پر جما دیا۔ نیزہ ایک طاقتور جھٹکے سے سینے کی سخت کھال ادھیڑتا ہوا شانے کی طرف بڑھا اور اپنے پیچھے سفید چربی کی لکیر ننگی کرتا ہوا باہر کو پھسل گیا۔ سور انتہائی تیز رفتاری سے آ کر اس کے گڑھے میں گرا اور اس کی تیز کینچلی نے شکاری کی پشت پر کندھے سے لے کر ریڑھ کی ہڈی تک 6 انچ لمبا گہرا گھاؤ ڈال دیا۔ جوگندر سنگھ کے منہ سے درد کی بلبلاہٹ اٹھی۔ دوسرے لمحے زخمی جانور ایک جھونسے کے ساتھ باہر نکلا اور بھاگ گیا۔ اس بار میں 3 اور سور شکاریوں کے ساتھ زور آزمائی کر رہے تھے۔ اگلے حلے میں چھٹا شکاری بھی مصروف ہو گیا تو ریوڑ کو نکل جانے دیا گیا۔ چیخیں مارتا ہوا خوف زدہ درندوں کا سیلاب برق رفتاری سے جنگل میں غائب ہو گیا۔ جوگندر سنگھ اٹھا اور شیشم کے ایک بڑے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور پشت پر سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک بہت بڑے گھیر والے تنے کے پاس سے گزرتے ہوئے نعیم کو سور کی پچھلی ٹانگیں دکھائی دی۔ گھوڑی کا رخ موڑ کر وہ دوسری طرف جا نکلا۔ سور جڑ کے پاس بیٹھا تھا اور سینے سے لے کر شانے تک اس کی کھال کا چیتھڑا لٹک رہا تھا۔ سفید سفید گھنی چربی میں سے خون نکل نکل کر زمین پر جمع ہو رہا تھا۔ وہ زخمی آنکھوں سے نعیم کی طرف دیکھتا ہوا پھنکارتے ہوئے بھاری بھاری سانس لینے لگا۔ گھوڑی زور سے ہنہنائی۔ اس وقت دفتن نعیم کے دل میں خوفناک بے بس جانور کو دیکھ کر ایک ننگی طاقتور پاگل خواہش پیدا ہوئی اور اس کے سوچنے کی قوت مفقود ہو کر رہ گئی۔ وہ کود کر اترا اور نیزہ اس کے زخم پر رکھ دیا۔
سور نے خلاف امید ایک خفیف سے جھرجھری لی اور چپ چاپ بیٹھا رہا۔ نعیم نے نیزہ دبایا۔ سور زور سے سر جھٹک کر اٹھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ نعیم نے گھٹنے زمین میں گاڑ دیے اور کندھے پر نیزے کا دستہ جما کر ایک ہاتھ سے اسے تھامے رکھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ جانور اس کی طاقت سے باہر تھا۔ سور پھنکارا اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ نعیم نے خوف اور تحفظ نفس کی خواہش کے ایک انتہائی حساس لہجے میں بے حد واضح طور پر نیزے کی انی کے چربی کی دبیس تہوں کو پھاڑنے کی آواز سنی۔ کھر کھر۔ ہے کیا کرتے ہو چودھری؟ دور سے ایک آواز آئی اور وہ سب گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے اور کود کود کر اترنے لگے۔ چھوڑو مت چودھری، زور لگاؤ۔ ہائے شابا، ہائے شابا، وہ چلائے۔ نیزا اونچا رکھو، آگے سے، کندھا نیچا، گھٹنے گاڑو، ہٹ تیرے سور کا۔ واہے گرو، یہ لونڈا کیا بے وقوفی کرا، ایک بڈھے سکھ نے غصے سے کہا، اور پتا ہے اس کا ایک ہاتھ ہے، ایک۔ ان کے شور کے درمیان نعیم نے آنکھیں میچ کر بازو، کندھے، سینے اور ٹانگوں کا پورا زور لگایا۔ اچانک سور نے ایک اونچی مرتی ہوئی چیخ ماری اور تھوتنی نیزے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ سیدھا دل میں اتر گیا۔ میں تو آواز پہچانتا ہوں، ایسی چیخ اسی وقت اٹھتی ہے جب نیزہ دل میں اترتا ہے۔ میری تو عمر سوروں میں گزری ہے، بڈھے سکھ نے چھاتی پھلا کر کہا۔ جانور کی ٹانگیں کانپیں اور وہ بھاری جسم کے ساتھ زمین پر آ رہا۔ مجمع میں سے ایک شور اٹھا۔ نعیم نے نیزہ چھوڑ دیا اور پرے کھڑا ہو کر پسینہ پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے شکار کی طرف دیکھے بغیر وہ گھوڑی کی باگ پکڑ کر جوگندر سنگھ کی طرف چلا گیا۔ دو جوان مرے ہوئے جانور میں سے نیزہ نکالنے لگے۔ جوگندر سنگھ شیشم کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ایک نوجوان سفید سوت جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھر رہا تھا۔ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، نعیم نے کہا۔ وہ تکلیف اور درد کے درمیان مسکرایا۔ تم دلیر آدمی ہو، تم میرے بھائی ہو۔ مہندر سنگھ ہوتا تو وہ بھی بدلہ لیتا۔ ایک لہجے کے لیے نعیم کے دل میں تیز کاٹتا ہوا درد سمٹ آیا۔ شام پڑ رہی تھی جب وہ واپس ہوئے۔ جوہر کے کنارے کتے بھونک رہے تھے اور اپلوں کے دھوئیں نے گاؤں کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مغرب میں ابھی تک گزرے ہوئے دن کی سفیدی رکی ہوئی تھی اور مشرقی آسمان پر ستارے ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہے تھے۔ کھیتوں پر اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا اور بیچ بیچ نالیوں میں بہتے ہوئے پانی کا ہلکا شور اٹھ رہا تھا۔ نیچی چھتوں والے خاموش گھروں میں دیے تیزی سے بجھ رہے تھے کہ دن بھر بیلوں کے ساتھ کام کرنے والے کسان جلد سو جاتے ہیں۔ حویلی کی دیوار کے پاس سے گزرتے ہوئے روشن آغا کی بگھی کو دیکھ کر نعیم چونکا۔ گھوڑی روک کر وہ رکابوں میں اٹھا اور دیواروں پر سے جھانکنے لگا۔ مٹی کے تیل کے کئی لیمپ جل رہے تھے اور احاطے میں روشن آغا کے تقریباً سبھی مزارع جمع تھے۔ وہ اپنے بہترین لباسوں میں تھے اور ان کی شوخ رنگ پگڑیوں کے بیچ لگے ترے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ وہ دری پر بیٹھے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے اور حقہ پی رہے تھے۔ منشی دیوان خانے کے دروازے پر ظاہر ہوا اور چھوٹی چھوٹی تیز آنکھوں کو گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اپنی باریک تیز آواز میں بولا، احمد دین۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ احمد دین گھٹنوں پر اٹھا۔ اس کے مٹکے اناج سے بھرے ہیں اور اس نے موٹرانہ نہیں دیا، روشن آغا کے سامنے پیش کیا جائے۔ منشی نے کہا۔ احمد دین سحر زدہ سا آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نئی ابرق لگی سفید پگڑی کا شملہ سیدھا کھڑا تھا اور اس نے لمبے لڑوں والا نیلا ریشمی تہمت باندھ رکھا تھا۔ اس کے تیل ملے ہوئے چہرے کی سیاہ جلد چمک رہی تھی۔ بیل کی طرح، بیل کی طرح، منشی نے کڑک کر کہا اور نوجوان لڑکوں کی طرف دیکھا۔ لڑکوں نے اٹھ کر اس کی بغلوں میں ہاتھ دیے اور گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر وہ چاروں ہاتھ پاؤں پر ہو گیا۔ منشی نے جھٹک کر اس کی پگڑی اتاری اور لڑکے کے ہاتھ میں دے دی۔ بیل کو رسی ڈالو، اس نے کہا۔ لڑکے نے پگڑی کا ایک سرا اس کے گلے میں باندھا، دوسرا ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے منہ میں چارہ دو، منشی نے کہا۔ ایک لڑکا خشک گھاس لا کر اس کے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ احمد دین نے دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلائے اور پھٹی ہوئی آواز میں چلایا، نہیں 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 نہیں۔ اس کی بانچھوں سے گھاس کے تنکے لٹک رہے تھے۔ لڑکوں نے گھاس ٹھونس کر اس کا منہ مضبوطی سے بند کر دیا۔ چلو، منشی رسی کھینچتے ہوئے بولا۔ بوڑھا کسان چوپایوں کی طرح زمین پر چلنے اور جلد جلد آنکھیں جھپکنے لگا۔ انتہائی ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ بدنما ہو گیا، جیسے فالج زدہ یا میدان جنگ میں مرے ہوئے آدمی کا چہرہ ہوتا ہے۔ یکلخت بہت زیادہ گھبرا کر نعیم نے گھوڑی کی پسلیوں میں ایڑیاں ماری اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ روشن آغا کی بگھی کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کیکر کی چھڑی گھما کر اس کی چھت پر ماری، جو پھسلتی ہوئی دروازے کے قریب جا گری۔
کچھ دیر کے بعد دروازے میں سے ایک سایہ نکلا اور پھیلتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ گلیاں ویران اور تاریک تھیں۔ گھوڑی اپنی مرضی سے چل رہی تھی کہ اس نے پیچھے آنے والے کے تیز قدموں کی چاپ سنی اور کان کھڑے کر کے پھنکاری۔ نعیم نے مڑ کر دیکھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، آنے والے نے اس کی رکاب پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نعیم نے تاریکی میں نوجوان اسکول ماسٹر کی آواز پہچان لی۔ میرے مکان تک چلو گے؟ تمہارا مکان کہاں ہے؟ وہاں، ماسٹر نے اندھیرے میں شمال کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گھوڑی سے اتر پڑا۔ کچھ دیر تک کھڑا سوچتا رہا، پھر باگیں پکڑ کر خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ آج بہت تھک گیا ہوں، چلتے چلتے نعیم نے کہا۔ میں تمہیں سبز چائے پلاؤں گا۔ باقی راستہ انہوں نے خاموشی سے طے کیا۔ ایک چھوٹے سے شکستہ دیواروں والے صحن کو، جس میں ایک گھوڑا کھڑا گھاس کھا رہا تھا، پار کر کے ماسٹر نے کواڑ کھولا۔ گھوڑا زور سے ہنہنایا۔ گھوڑی کو ادھر باندھ دو، ماسٹر نے کہا، میں روشنی کرتا ہوں۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ گدلے شیشوں والی لالٹین لٹک رہی تھی۔ اس کے اوپر چھت دھوئیں سے سیاہ ہو چکی تھی۔ چھت کیکر کے ٹیڑھے میڑھے ڈنڈوں اور پھوس کی تھی۔ دیواروں پر جگہ جگہ بارش کے پانی کی لکیریں تھیں۔ ایک طرف چولہا تھا جس کے گرد کھانے پینے کے چند برتن دھرے تھے۔ لمبی چوڑی کھاٹ پر سفید بستر بچھا تھا جس پہ کچھ کتابیں رکھی تھیں۔ میز پہ پینسلیں اور بہت سے سفید کاغذ پڑے تھے۔ ایک کرسی تھی جس پر کتابیں تھیں۔ ایک ٹرنک تھا، اس پر بھی کتابیں تھیں۔ بیٹھ جاؤ، کرسی پر سے کتابیں اٹھاتے ہوئے ماسٹر نے کہا۔ پھر وہ کیکر کی لکڑیاں توڑ توڑ کر ترتیب کے ساتھ چولہے میں رکھنے لگا۔ خاموش نیم روشن کمرے میں لکڑیوں کے چٹک کر جلنے کی آواز پیدا ہوئی۔ نعیم، تمہیں افسوس ہے؟ وہ آگ پر لکڑیاں پھینکتے ہوئے بولا۔ کس کا؟ جو ابھی ہوا، تم نے دیکھا نہیں؟ کافی دیر بعد نعیم نے بھاری آواز میں کہا۔ ہاں، روشن آغا برا آدمی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب احمد دین بیل کی طرح چلتا ہوا اندر پہنچا تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس نے سب کو باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ پانی کی کیتلی آگ پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن یہ بکواس ہے، ہمیں اس سارے چکر کو ختم کرنا ہے۔ نعیم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ماسٹر نے کواڑ بند کر کے کنڈی چڑھا دی اور نعیم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے اپنے باپ کی حالت دیکھی ہے؟ اس نے گہری صاف آواز میں پوچھا۔ نعیم کی آنکھوں میں وحشت کی ہلکی سی جھلک ظاہر ہوئی۔ یہ سارا نظام ردی نہیں، بتاؤ۔ پھر مجھے بتاؤ۔ ماسٹر نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ اگر تمہیں بتایا جائے کہ تم اس سارے نظام کو بدل سکتے ہو تو؟ نعیم نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ تم جانتے ہو ماسٹر، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، مگر کیسے؟ ماسٹر جواب دینے کے بجائے جا کر چائے بنانے لگا۔ وہ 25-30 کے لگ بھگ جوان آدمی تھا، لیکن اس کے بڑے سے لمبوترے چہرے پر داڑھی بہت گھنی اور کھردری تھی اور جلد موٹی اور شکن آلود تھی۔ وہ ایک غریب کسان تھا۔ چائے کے 2 پیالے میز پر رکھ کر وہ کھاٹ پر بیٹھ گیا اور کوہنیاں میز پر رکھ کر آگے کو جھکا دی۔ مجھے اپنا کام کرنا ہے، تمہارا کام تمہیں ضلع کا سیکرٹری بتائے گا۔ وہ تمہیں جانتا ہے، اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ میں اسے نہیں جانتا۔ اس کا کیا نام ہے؟ وہ تمہیں جانتا ہے۔ ہمارے اور بھی کئی آدمی تمہیں جانتے ہیں۔ کانگریس؟ ہاں۔ وہ خاموش بیٹھے، خوشبودار سبز چائے کا پھیکا عرق پیتے رہے۔ مٹی کے پیالوں میں سے دودھیاں نیم گرم بھاپ اٹھ اٹھ کر فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ پڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ کئی کام ہیں جن کا تم سے مطلب نہیں۔ ہمارے آدمی آس پاس کے گاؤں میں ہیں۔ چائے ختم کر کے نعیم اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر؟ ماسٹر نے پوچھا۔ میں تیار ہوں، تم سے مل کر جاؤں گا، شاید پرسوں۔ اللہ کرم کرے۔ ماسٹر بے تکلفی سے بڑا سا کھردرا ہاتھ بڑھا کر سادگی سے مسکرایا۔ اس کی سادہ بے فن آنکھیں دیکھ کر نعیم کا جی چاہا کہ گرم جوشی سے اس کے ساتھ مصافحہ کرے۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا اور ہنسا۔ اپنے اپنے راستے پر جانے سے پہلے رفاقت کے اس ایک لمحے میں اس نے اس اجنبی کے لیے بے پناہ دوستی کا جذبہ محسوس کیا۔ سر جھکائے بیٹھا، گھوڑے کو قدم قدم چلاتا ہوا وہ سنسان گلیوں میں داخل ہوا۔ گھوڑا اپنی مرضی سے اونچے نیچے مانوس پتھریلے راستوں پر چلتا گھر کی جانب چلا جا رہا تھا۔ پتھروں پر اس کے قدموں کی آواز اندھیرے میں دور تک سنی جا سکتی تھی۔ نہر کے پل سے اترتے ہوئے اس نے سامنے کی طرف دیکھا اور اس کا دل یک بارگی ٹھہر گیا۔ اتر کر اس نے نہر سے پانی پیا، گھوڑی کو پلایا اور اسی سمت میں دوبارہ دیکھا۔ روشن آغا کی بگھی ایک گڑھے میں پھنسی ہوئی تھی اور 3 کسان اس کے پہیے سے چمٹے زور لگا رہے تھے۔ دور سے اس نے ادھیڑ عمر خوبصورت خالہ کو دیکھا جو اگلا پردہ اٹھائے بیٹھی تھی۔ بگھی کے برابر پہنچ کر بالکل غیر محسوس طور پر نعیم کی گھوڑی رک گئی۔
وہ منہ موڑ کر پہیے کو دیکھنے لگا۔ اجنبی گھوڑے ہنہنائے۔ خالہ تعجب اور اپنائیت سے مسکرائیں۔ نعیم، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا۔ جواب دیے بغیر وہ ڈھٹائی سے کھڑا پہیے کو دیکھتا رہا۔ نعیم، تم نے کراس جیتا تھا؟ ہاں، وہ نیچے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیسے؟ اس نے سامنے دیکھا اور گھوڑی کو ایڑ لگا دی۔ دائیں طرف اٹھے ہوئے پردے میں سے ایک چہرہ اسے نظر آیا، بہت پرانا، بہت مانوس چہرہ۔ اسے خیال آیا کہ اس نے ابھی ابھی گاؤں میں یا راستے کے جنگل میں یا خواب میں یہ چہرہ دیکھا ہے اور اسے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہاں پہنچ کر اس کی سوچ ختم ہو گئی اور احساس اوپر آ گیا۔ اس کی ایڑیاں زیادہ تیزی سے گھوڑی کی پسلیوں پر پڑنے لگیں۔ وہ پکی سڑک پر چڑھا ہی تھا کہ دفتن اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ تھک چکا ہے اور اب ایک پل کو سواری نہیں کر سکتا۔ پلیا کے پاس اس نے گھوڑی روکی اور بھاری جسم کے ساتھ اتر کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ نیچے برساتی نالا خشک پڑا تھا اور جگہ جگہ مویشیوں کے گوبر کے ڈھیر لگے تھے۔ اس کا دایاں ہاتھ مضبوطی سے لکڑی کی کلائی کو پکڑے تھا اور وہ نیچے نالے میں چلتے ہوئے ایک مینڈک کو دیکھ رہا تھا۔ پھر غیر محسوس طریقے پر اس نے لکڑی کو بازو سے علیحدہ کیا۔ وہ پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ انگلیوں کے جوڑوں پر نہایت کاریگری سے انسانی جلد کی جھریاں بنائی گئی تھیں۔ ناخن گول اور خوبصورت تھے۔ کلائی پر ابھرتا ہوا کسا ہوا صحت مند گوشت تھا اور ہتھیلی میں لکیریں تھیں۔ یہ سب اس نے اس وقت بھی نہیں دیکھا تھا جب وہ بمبئی کے ہسپتال میں اسے فٹ کروا رہا تھا۔ لکڑی کے کھلے ہوئے چوڑے ہاتھ میں سے ایک چہرہ ابھرا۔ اس چہرے کے شدید حزن اور بے کسی کو محسوس کر کے اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی اور اس نے لکڑی چھاتی میں دبا لی۔ سفید ہوتے ہوئے ناخنوں کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ وہ چہرہ، وہ عورت، وہ واحد عورت تھی جو دنیا میں اسے بے پناہ رنج دے سکتی تھی۔ عمر بھر تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور تیز کاٹتے ہوئے دانت ہونٹوں میں گھسنے لگے۔